دوستو رمضان آ چکا ہے اور ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ اس کی افطاری اور سحری آسان ہو۔ تو دوستو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو آج شامی کباب بنانا سکھاتی ہوں اور اس کو فریز کیسے کرتے ہیں اس کو بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو چینل اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں نے تقریباً 1 کلو بیف کا قیمہ لیا اور اس میں نے بون لیس چکن آدھا کلو لیا۔ اس میں میں نے ڈالا 2 بڑے پیاز اور 2 چمچ لہسن ادرک کا پیسٹ اور ہرا دھنیا، اور اس کے لیے پھر میں نے تقریباً 1 پیالی میں نے چنے کی دال لی اور اس کو اچھی طرح دھو کر اس کو رکھ دیا ہے 1 پیالی میں اور اس کا پانی خشک کر دیا ہے۔ اس میں مسالوں میں جائے گا شامی کباب مسالہ تقریباً 4 چمچ، نمک، ہلدی 1 چمچ، زیرہ، دھنیا پاؤڈر، گرم مسالہ اور کالی مرچیں اس میں جائیں گی۔ تو دوستو آئیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بول میں آپ نے بیف کا قیمہ جو ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے۔ پھر اس میں آپ نے بون لیس چکن جو آدھا کلو ہے وہ آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے، اور جو آپ نے پیاز وغیرہ کاٹی ہے وہ بھی آپ نے اس میں ڈال دینا ہے۔ پیاز کو آپ اسی طرح بڑے بڑے سلائسز میں کاٹ کر ڈال دیں، یہ خود ہی گل جاتے ہیں۔ اور اس میں آپ نے چنے کی دال آپ نے اس میں مکس کر دینی ہے، اور اس کے بعد دوستو اس میں آپ نے باقی سارے مسالے آپ نے ایڈ کر دینے ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتا دیے تھے۔ اور دوستو ان سب چیزوں کو آپ نے ایک پریشر کوکر میں آپ نے ان ساری چیزوں کو ڈال دینا ہے۔ ان چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے۔ مکس کر دینے کے بعد آپ نے چولہے پہ کوکر چڑھا دینا ہے۔ کوکر میں آپ نے یہ ساری چیزیں آپ نے مکس کر دینی ہے اس طرح سے۔ یہ دیکھیے دوستو ساری چیزیں آپ اس میں مکس کر دیں۔ مکس کرنے کے بعد کوکر میں ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں تقریباً 4 گلاس پانی آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے۔ یہ دیکھیے دوستو اس طرح سے یہ میں نے ایک بڑا سا لوٹا لیا ہے، اس کو میں نے ناپ لیا تھا، یہ تقریباً 2 گلاس کے برابر ہے، تو یہ 4 گلاس تقریباً پانی اس میں نے ڈال دیا، اور تقریباً 20 منٹ کے لیے آپ نے پریشر کوکر کو بند کر کے آپ نے 20 منٹ کے لیے آپ نے سیٹی دینی ہے، اور اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کر دینا ہے۔ تو یہ دیکھیے دوستو یہ جب پک گیا تو اس کی یہ لک آئی ہے، اور اس کو آپ نے اس کا پانی آپ نے اچھی طرح خشک کر دینا ہے، کیونکہ جب پانی اس میں ہوگا تو پھر کباب نہیں بنیں گے۔ اور اس کے بعد اس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد آپ نے اس میں ایک چاپر میں اس کو چاپ کر دینا ہے۔ چاپ کرنے کے بعد دوستو اس طرح سے اس کی لک آئے گی، یہ دیکھیے دوستو۔ پھر آپ نے اس کے کباب بنا لینے ہیں۔ یہ دیکھیں دوستو اس میں بالکل بھی پانی نہیں ہے، کیونکہ اگر پانی ہوگا تو پھر یہ فرائی نہیں ہوں گے۔ دوستو اس طرح سے آپ نے یہ ایسے کباب بنا لینے ہیں۔ آپ چاہے تو لمبے بھی بنا سکتے ہیں سیخ کباب کی طرح، گول بھی بنا سکتے ہیں کوفتوں کی طرح، اور اس طرح سے آپ گول بھی بنا سکتے ہیں شامی کباب کی طرح دوستو۔ تو ایک ایک کر کے یہ دوستو میں نے اس طرح سارے بنا لیے۔ تو دوستو میں اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ اس کو فریز کیسے کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ دیکھیں اس کو ایک ایک کر کے میں نے سارے بنا لیے۔ آدھے میں نے اس طرح سے گول بنا لیے اور آدھے میں نے لمبے بنا لیے۔ تو دوستو یہ دیکھیں میں نے ایک ایک کر کے سارے بنا لیے ہیں، اس طرح سے آپ بھی اسی طرح سے بنا سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے دوستو یہ سارے میں نے اس طرح سے بنا لیے ہیں، کچھ میں نے گول بنا لیے اور کچھ میں نے لمبے
سیخ کباب کی طرح میں نے بنا لیے ہیں۔ یہ دیکھیں دوستو، یہ بالکل بھی اس کا پانی بالکل خشک ہے اور یہ بالکل بھی نہیں ٹوٹ رہی ہے۔ دیکھیں میں نے کتنی آسانی سے ہاتھ میں اٹھا لیا ہے اور یہ باقی میں نے اس طرح سے لمبے کر کے بنا لیے ہیں۔ تو دوستو اس کو آپ ایئر جار جو کنٹینر ہوتے ہیں اس میں بھی آپ، بوٹلز جو ہوتے ہیں اس میں بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اور 15-20 دن تک یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوں گے۔ اور یہ دیکھیں دوستو، میں اس کو ابھی یہ زپ بیگ میں ڈال رہی ہوں اور اس طرح سے جو ہے دوستو آسانی سے آپ اسے نکال سکتے ہیں جتنے بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے رمضان میں۔ اس طرح سے یہ دیکھیں دوستو، اس کو آپ فریز کر کے رکھ لیں فریزر میں۔ یہ دیکھیں دوستو، میں نے سارے اس طرح سے اس میں ڈال کے رکھ دیے ہیں۔ آپ بھی اسی طرح سے فریز کر کے رکھ سکتے ہیں۔ چاہے تو آپ اسے ٹفن میں بھی رکھ سکتے ہیں اور اس طرح کے بیگز میں بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اور ایئر جار میں بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں ایسے کر کے۔ یہ دیکھیں دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ یہ دیکھیں دوستو، اس طرح سے میں نے سارے، ابھی میں یہ سیخ کباب کے جیسے والے کباب جو میں نے بنائے ہیں وہ بھی میں اس میں رکھ رہی ہوں۔ یہ دیکھیں دوستو، اس طرح سے آپ نے سارے رکھ لینے ہیں۔ یہ خراب بھی نہیں ہوں گے دوستو اور اس میں کوئی نمی وغیرہ بھی نہیں ہوگی۔ دوستو اس کو ٹھنڈا کر کے رکھنا ہے اور اگر یہ گرم ہوں گے تو اس میں نمی آئے گی اور یہ خراب ہوں گے پھر۔ یہ دیکھیں دوستو، یہ ایک ایک کر کے میں نے سارے اس میں ڈال دیے ہیں۔ یہ دیکھ دوستو، ماشاءاللہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں اس طرح سے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور یہ بالکل ٹوٹ بھی نہیں رہے۔ اور دوستو میں آپ کو 2 دانے فرائی کر کے بھی دکھا دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں، پھر بعد میں نے 2 دانے فرائی بھی کر لیے تھے۔ یہ دیکھیں دوستو، ان کو آپ فریزر میں رکھ لیں۔ یہ دیکھیں دوستو، میں 2 دانے کباب آپ کو فرائی کر کے دکھا دیتی ہوں۔ اور جب اس کو آپ فریز کریں گے نا، فریز کرنے کے بعد جب آپ اس کو فرائی کریں گے تو یہ بالکل بھی نہیں ٹوٹیں گے۔ یہ دیکھیں دوستو، پہلے آپ نے اس کو انڈے میں یا بریڈ کرمز میں آپ نے اس کو ڈپ کرنا ہے اور دین اس کے بعد آپ نے اس کو فرائی کر دینا ہے دونوں طرف سے۔ تو دوستو آپ کو میری ویڈیو آج کی کیسی لگی؟ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔